جو حضرت معاویہ پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے معاذ اللہ حضرت علی کو گالیاں دلوائی جاتی تھی، یہ الزام بھی لگایا گیا نا. یہ خوب سمجھ لو، حدیث کے الفاظ میں سب اور شتم کے لفظ ہیں. سب اور شتم کا لازمی ترجمہ یہ کرنا گالیاں، یہ بالکل غلط ہے. کسی کی پالیسیوں سے اختلاف کرنا اور کسی کے بارے میں کوئی بھی ایسے الفاظ استعمال کرنا جو یعنی اس کی پالیسیوں سے متعلق. اسی میں ایک مثال دیتا ہوں. جناب انجینئر صاحب نے جب یہ سب کا لفظ ہے نا، سب کا لفظ، حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف ہوا تھا کسی مسئلے پہ، تو اس میں یتصابانی ایک دوسرے کو سب کر رہے تھے. تو وہاں انجینئر صاحب نے اس کا ترجمہ کیا کہ بڑوں میں کچھ اختلافات ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب میں جہلم گیا تھا تو پورا سب کچھ، لیکن وہ کیا کریں، وہ مسئلہ یہ ہو گیا. مزہ جب آتا ہے جب فیس ٹو فیس بات ہوتی. تو وہاں ترجمہ کیا بھائی دو بزرگوں میں جب ہو جاتا ہے کوئی بعض دفعہ اختلاف ہو جاتے ہیں تو وہ اس کا اظہار کر رہے تھے. تو بھائی آپ جب اہل بیت کے بارے میں جب ان کا آپس میں اختلاف ہو اور سب کے لفظ ہو رہے ہیں تو آپ اتنی احترام سے نام لے رہے ہو کیوں؟ آپ کو اہل بیت سے محبت ہے اور ہونی بھی چاہیے، ہمیں بھی ہے. جب حضرت معاویہ کے بارے میں ہے کہ وہ حضرت علی پہ سب کروایا کرتے تھے، وہاں ترجمہ کر رہے ہو گالیوں سے، تو یہ تھوڑا سا کیا ہو جاتی ہے، تھوڑی زیادتی ہو جاتی ہے نا. یہ وہاں بھی آپ بولو حضرت علی کی پالیسیوں سے کیا کر رہے تھے، اختلاف تو وہ تو تھے نا، اختلاف تو تھا، اس کا کون منکر ہے. شتم کا لفظ ہے، حدیث میں آتا ہے تم میں کوئی شخص جو ہے وہ غالباً تھکاوٹ کے بارے میں حدیث ہے، صحیح حدیث ہے مشکات کی، یا نشے کے پہلے نشے میں حکم تھا نا کہ نماز میں کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے. تو یا تو یہ نیند کے بارے میں حدیث ہے کہ جب نیند آ رہی ہو نا، گہری تھکاوٹ ہو، تو پھر نماز نہ پڑھو، کیونکہ اس میں آتا ہے کہ کوئی شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ یشتمو، اور اللہ کو شتم کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا تو شتم کرنا شروع کر دیتا ہے. تو کیا صحابہ کرام معاذ اللہ کو گالیاں دینا شروع کر دیتے تھے نماز میں؟ بھائی شتم کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو جائے، ایسی بات ہو جائے جو نماز کے تقاضوں کے خلاف ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ سب اور شتم، کسی کی پالیسیوں پہ اعتراض کرنا، کسی کو جو ہے وہ اختلاف رائے کرنا، اس میں تھوڑا مضبوط لہجہ اختیار کرنا، اس کو بھی سب و شتم کہا جاتا ہے. اور یہ دونوں چیزیں حدیث سے ثابت ہیں. اور آپ نے جب اہل بیت کا آپس میں اختلاف ہوا تو وہاں یہی ترجمہ کیا ہے. تو ہم کہتے ہیں جیسے اہل بیت سے محبت یقیناً ہونی چاہیے، تو سیدنا معاویہ کے بھی تو فضائل ہیں نا، تو ان کے لفظ میں آپ تعویل کیوں نہیں کر رہے؟ کم از کم ان کو وہ مقام دے دو جو سیدنا علی نے ان کو مقام دیا ہے. وہ الزامات ان پر مت لگاؤ جو حضرت علی نے بھی ان پر الزامات نہیں لگائے. یہ وہ جو الزام لگائے جا رہے ہیں نا، یہ وہ الزامات ہیں جو مدعی سست اور گواہ چست. حضرت علی کا بھی اس حد تک ان سے نہیں تھا. سیاسی اختلاف میں تلواریں چلتی ہیں، لیکن ایک دوسرے کی ذات پہ نہیں کیچڑ اچھالا جاتا، اور نہیں اچھالا حضرت علی نے کیچڑ، نہ حضرت معاویہ نے اچھالا نہ حضرت علی نے اچھالا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو وہ اس میں کہہ دیا کہ فقہ حنفی میں جو ہے نا ویل مچھلی حرام ہے. کوئی فقہ حنفی میں حرام نہیں ہے بھائی، حلال ہے. فقہ حنفی میں مچھلی تو جو ہے وہ حلال ہے. اور بھی بہت ساری باتیں فقہ حنفی کی طرف منسوخ کی ہوئی ہے کہ فقہ حنفی میں ایسا ہے، وہ ہوتا ہی نہیں ہے ایسا. یا پھر وہ صرف فقہ حنفی میں نہیں، وہ سارے فقہ میں ایسا ہوتا ہے، سب میں ہی ہوتا ہے. تو آپ نے اس کو ایک فقہ کو پکڑ کے وہ بنایا ہوا ہوتا ہے اس میں. تو اس لیے یہ ابھی بہت ساری باتیں تھیں. ابھی چونکہ میرا ٹاپک میں اس لیے تھوڑی بیٹھا تھا، تو انہوں نے چھیڑ دیا بلا وجہ اپنے شاگردوں کو نا، میرا کلپ چلا کے پھر اس پہ ریئیکشن. ایک طرف آپ کہہ رہے ہو ہم نے مفتی صاحب سے دوستی کر لی ہے، دوسری طرف آپ پھر وہی کام کر رہے ہو، آپ کو چین ہی نہیں آ رہا یار. تو اب میں اگر الجھ گیا نا، یہ ذہن میں رکھو، ابھی تک میں نے انجینئر کے خلاف پراپر ورک کیا نہیں ہے، کیونکہ میں اپنے آپ کو اس بحث میں نہیں الجھانا چاہتا. جیسے قیصر راجہ صاحب نہیں الجھانا چاہتے نا، وہ کہتے ہیں میں ایتھیزم کے خلاف کام کر رہا ہوں. تو میرے بھی ٹاپک یہ ہے نہیں، میرے ٹاپک بھی ایتھیزم کے خلاف ہے. اسلام کی حقانیت کو دنیا کے سامنے بیان کرنا، پھر پریکٹیکلی جو خرابیاں مسلمانوں میں آئی ہوئی، خاص طور پر ہمارا فیملی سسٹم ابھی خطرے میں لگا ہوا. میں جو 4 شادیاں چیختا ہوں آپ کو عیاش بنانے کے لیے تھوڑی چیختا ہوں، پاگل ہو گیا میں؟ تمہارے 4 شادیوں سے مجھے کیا ملے گا بھائی؟ مجھے کوئی فائدہ ہونے والا ہے؟ مجھے اس لیے کروا رہا ہوں لڑکیوں کے گھر بسیں اور زنا سوسائٹی سے ختم ہو. وہ حال نہ ہو جو جاپان کا حال ہوا ہے، جو انگریزوں کا حال ہو گیا. اتنی ترقی کے بعد بھی بیچارے برباد ہو رہے ہیں، تو وہی ہمارا بھی حال ہو جائے گا. تو ہم تو اس چکر میں ان چیزوں میں، اگر میں انہی رفع الدین میں اور وہی 2812 کو لے کے بیٹھا رہوں اور بنو امیہ کے پٹے سلجھاتا رہوں، تو ہماری تو صلاحیتیں ساری کدھر چلی جائیں گی، اسی میں لگ جائیں گی. تو اس لیے انجینئر صاحب سے گزارش ہے کہ خاموش ہی رہیں تو زیادہ آپ کریں، میرا نام نہ استعمال کریں، نہ میری کسی فین کو بولیں کہ تصویر لگائے. کیونکہ اب اگر میں شروع ہوا تو چونکہ جہلم جانے کا دروازہ بھی بند ہو گیا ہے، آن لائن بھی آپ نے بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا،
میں نے کہا تھا نا کچھ شرائط رکھ لیتے ہیں, تو آپ نے کہا بغیر شرطوں کے, تو بغیر شرطوں کے جو بات ہوتی ہے نا اس میں تو بیٹھنا ہی نہیں ہے, یہ تو مرغوں کی لڑائی تھوڑی دیکھنی ہے لوگوں نے. تو اب اگر میں شروع ہوا نا تو پھر میں پراپر گھر تک پہنچاؤں گا آپ کو, کیونکہ پھر میں اسی طرح کروں گا. ابھی تک میرا ایک بھی میرا خیال ہے ایسا کلپ نہیں ہے جس میں انجینئر صاحب کا میں نے بیان چلا کے ریئیکٹ کیا اس پہ. اصل تو طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اگلے کا بیان چلائیں کہ یہ انہوں نے یہ کہا ہے اور یہ کیا کہا ہے, یہ دیکھو غلط ہے, تو انجینئر صاحب آپ رجوع کر لو. آپ نے کہا رفع الیدین کی, یہ ترک رفع الیدین کی حدیث ضعیف ہے, کسی نے بھی صحیح نہیں کہا, یہ دیکھو صحیح کہا ہوا ہے. اب وہاں پھر بھاگنے کا راستہ نہیں ہوتا. پھر آپ کے فینس آپ کو بولیں گے تو کیا دیا نا, یہ تو یہ کیا, آپ رجوع کرو. پھر اتنے رجوع کرنے پڑیں گے نا, اسٹاپ نہیں ہوگا. رجوعوں کی ایک طویل فہرست ہے. آپ نے کہا کہ یہ جو قبر کی مٹی والا عقیدہ ہے کہ قبر کی مٹی جو ہے نا عرش سے افضل ہے, یہ علماء دیوبند کا گڑھا ہوا عقیدہ ہے. گڑھا ہوا کسے کہتے ہیں؟ جو ایجاد کردہ ہو. نہیں بھائی, یہ تو صدیوں پرانا عقیدہ ہے. صحیح ہے نا, یہ تو فلاں کا بھی ہے, یہ تو ابھی میں بتاؤں گا نا, ابھی تھوڑی میں بحث چھڑوں گا. یہ تو محدثین کا ہے, یہ تو فلاں کا ہے, یہ تو فلاں کا ہے, یہ تو فلاں کا ہے. آپ نے کہا یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے, اور اس میں آپ نے جو قرآن کی آیت پڑھی اس سے تو اس کی کہیں مخالفت ثابت ہو نہیں رہی. یہ دیکھو یہ ترجمہ ہے آیت کا, اس کا ترجمہ ہی آپ غلط کر رہے ہو, تو آپ اس سے رجوع کر لیں کہ میں نے غلط ترجمہ کیا. بالکل صاف پتہ چل رہا ہے یہ آپ, یہ اس کا مطلب ہی نہیں بنتا. تو اتنے چیزیں ہوں گی, اتنی چیزیں ہوں گی, اتنی چیزیں ہوں گی کہ آپ نہیں ٹک پاؤ گے بھائی. وہ کہتے ہیں نا تم سے نہیں ہو پائے گا, ٹھیک ہے نا, بہت مسئلہ. آپ نے کہا تھا, میں نے کہا تھا حضرت حسن نے کثرت سے شادیاں کی ہیں. آپ نے کہا یہ امام حسن کی توہین ہے, کسی حدیث میں نہیں ہے, یہ کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے. تو میں فوراً دکھا دوں گا, دیکھو آپ کا پہلے کلپ چلاؤں گا میں. آپ کہہ رہے ہو کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے, میں دکھاؤں گا یہ رہی حدیث اور یہ کتاب. پھر آپ کہو گے ضعیف ہے, مجھے پتا ہے. تو بھائی آپ نے دعویٰ یہ نہیں کیا تھا کہ ضعیف ہے یا صحیح ہے, آپ نے کہا تھا کہ کسی کتاب میں یہ ہے ہی نہیں, یہ کتاب. پھر آپ کہو گے یہ حدیث کی کتاب نہیں ہے, یہ آپ کا کلپ ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں یہ حدیث کی کتاب ہے. پھر آپ کہہ رہے ہیں یہ ضعیف ہے, یہ ضعیف نہیں ہے. بھائی جس بیس پہ آپ ضعیف کہہ رہے ہیں وہ بیس کیا ہے؟ غلط ہے, یہ تو صحیح ہے. تو آپ اور ہیں ابھی, تو اگر آپ گئے نا تو بھی بتاؤ بہت ہیں. آپ نے کہا یہ عدالتی خلا, عورت کو بھی حق طلاق کا. آپ نے جو حدیث پڑھی بھائی وہ یہ ترجمہ نہیں ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ یہ نہیں ہے. آپ نے کہا اسلام میں ساس کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے, اس پہ کوئی قرآن و سنت کی دلیل نہیں ہے, یہ قرآن کی آیت ہے. بھائی اس سے سسرال کا رشتہ کیا ہو رہا ہے؟ ثابت ہو رہا ہے. آپ نے کہا تھا عورت پر شوہر کے رشتہ داروں کی خدمت لازمی نہیں ہے, یہ رہی بخاری کی حدیث. اس سے پتہ چلتا ہے بعض صحابہ نے شادی کی ہی اپنے بچے پلوانے کے لیے, سوتیلے بچے, بلکہ اپنی بہنوں کو پلوانے کے لیے. جابر بن عبداللہ نے, میں پتا نہیں تھا نا کہ تو پروگرام شروع ہو جائے گا نا پھر, کیونکہ فوراً ری ایکشن میں لیں گے یہ حدیث کا یہ مطلب ہے, تو وہ تو جب ہوگا نا. تو اتنی ہے کہ آپ خدا کی قسم میں کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں, مجھے ری ایکشن کرانے میں میرا پلڑا بہت بھاری ہوگا انشاءاللہ, بہت بھاری ہوگا. ہم تو آپ کو معاف کیا ہوا ہے, ہم نے چھوڑا ہوا ہے آپ کو ہم نے, اور آپ ہمارے خلاف بولتے رہتے یہ مولوی ایسے, یہ مولوی یوں, یہ فلانا یوں, یہ ڈمکانا. ہم آپ کو زیادہ ویلیو نہیں دے رہے ہیں کیونکہ ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ ہم اس بحث میں الجھیں. دیکھو ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں باڈی بلڈر ہیں, کل میری ملاقات, بڑے لمبے چوڑے نا. تو وہ کیا ہوا کہ اب وہ جو ہے نا فلیٹ میں اوپر سے, وہ نیچے کھڑے ہوئے اوپر دیکھ رہے تھے اپنے کسی دوست کو. اوپر فلیٹ میں نا, اوپر ایک باریک سا بندہ کھڑا ہوا تھا, وہ سمجھ رہا میری بیوی کو جھانک رہا ہے یہ. الگ بیچارہ شریف آدمی ہے, وہ حرکتیں کرتا نہیں ہے. تو وہ ہمارے جو دوست ہیں نا بلڈر ہیں, وہ نیچے کھڑے ہوئے اوپر جھانک رہے ہیں نا یہ فلیٹ میں. وہ اوپر ایک دبلا سا بندہ تھا, اس کو لگا کہ میری بیوی کو دیکھ رہا ہے. غلط فہمی تھی, اس کو پہلے تحقیق کرنی چاہیے تھی, آ گیا لڑنے کے لیے نا. اچھا اوپر سے اس کو نظر نہیں آیا کہ یہ بڑی چیز ہے نا یہ. تو خیر کہتے ہیں وہ میرے گھر پہنچ گیا, نیچے نہیں آیا اس وقت, پہنچ گیا ہوگا گھر. وہ کہہ رہے ہیں جب دروازہ بجایا نا, میں گھر سے باہر نکلا, اب تڑی نہیں دے تو مصیبت, کہ آیا کس کام کے لیے. تو کہہ رہے ہیں وہ نا عجیب سا اس کی حالت نا یوں کانپنا سا شروع کر دیا اس میں. کہہ رہے مجھے ہنسی آ گئی, میں نے کہا جا یار پکچر سے کیا سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. تو ہم بھی بہت سے لوگوں کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ایک ہم نے اگر اپنے آپ کو اس میں ہم نے ڈال دیا تو کتنے لوگ ہیں جنہوں نے داڑیاں رکھ لی ہیں بیان سن کے, کتنے لوگ ہیں جن کی اسٹریس دور ہو گئی ہے, کتنے لوگ ہیں جو زنا سے بچ گئے ہیں, جو نکاح کی طرف چلے گئے. کتنی لڑکیاں طلاق یافتہ تھیں جن کی شادی ہو گئی بیان سننے کی وجہ سے, یا ان کے مردوں نے کر لی. میں تو بتاتا ہوں روڈ پہ روک روک کے خواتین نے شکریہ ادا کی ہے. پھر گھر کا جو فیملی سسٹم ہم لوگوں کا تباہ ہو رہا ہے, اس میں کتنے لوگ ہیں جو
جو صحیح ہو گئے ہیں الحمدللہ، خودکشیوں سے کتنے لوگ بچ گئے ہیں. تو اگر ہم نہیں چاہ رہے کہ ہم اس بحث میں الجھیں، تبھی جب مجھے صاحب نے کہا تھا نا میری دوستی ہو گئی ہے، تو میں خوش تھا کہ چلو یار یہ ٹاپک ختم ہو، ہم کچھ اور کام، لیکن وہ پھر بھی لگے ہوئے. اس لیے میری انجینئر صاحب سے گزارش ہے بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ کہ کائنڈلی آپ اس بحث میں نہ پڑیں تو زیادہ اچھا ہے. کیونکہ اب جہلم کا راستہ، پہلے میں جہلم گیا ہی اسی وجہ سے تھا کہ یار یہ بحث ہمیشہ کے لیے کیا کر دو، ختم کر دو. تو وہ بھی نہیں ہوئی. پھر آن لائن کا ہوا، ہم نے کہا چلو اب اس پہ آ جاتے ہیں، وہ بھی نہیں ہوئی. تو اب تو کہیں کا تو ہمیں چھوڑو نا یار، ہم منہ پہ ٹیپ لگا کے بیٹھ جائیں، آپ بولتے رہو ہم ٹیپ لگا کے بیٹھ جائیں. تو اس لیے اب اگر آپ نے پھر دوبارہ کیا نا تو پھر میں بہت کچھ ہے. چند میں نے صرف مثالیں دی ہیں کہ آپ کا میں کلپ چلاؤں گا جس میں آپ نے کہا کہ حضرت حسن پر مفتی صاحب نے جھوٹ باندھا ہے، کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے. میں حدیث کی کتاب میں دکھاؤں گا، میں آپ کو وہ میں دیکھ کے رکھا ہوا ہے، ایسا نہیں کہ میں بعد میں کروں، ہے سب کچھ موجود ہے، میں دکھا دوں گا. آپ کہہ سکتے ابھی دکھا دو نا، پھر تو میں ابھی اس لیے نہیں دکھا رہا کہ جب ایک کام ہو تو پھر پراپر وے میں ہو. پھر ایک چیز نہیں دکھاؤں گا، بہت ساری چیزیں، پھر آپ اس سے رجوع، پھر آپ اس سے رجوع، پھر آپ اس سے رجوع. رفع الیدین والے مسئلے میں جو، پھر تراویح والے مسئلے میں جو آپ نے کہا گولڈن سنت ہے 8 رکعت والی گولڈن، میں یہ بھی بتاؤں گا یہ گولڈن کا لفظ آپ نے کہاں سے چرایا ہے. یہ آپ کی تحقیق نہیں، حافظ زبیر علی زئی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ گولڈن سند ہے، ان سے غلطی ہوئی ہے، یہ مسترب سند ہے، مسترب ہے، یہ استراب ہے اس میں. ٹھیک ہے، یہ اختلافی مسئلہ بھی میں اس کو نہیں لے کے جاتا، لیکن آپ نے ورڈنگ بھی حافظ زبیر علی زئی سے لے رہے ہو. آپ کی بہت ساری چیزوں میں ان کی اہل حدیثوں کی تحقیق ہوتی ہے، وہ یہ لا رہے ہوتے ہیں، اپنی نہیں ہوتی. تو اس میں اگر کسی اہل حدیث عالم سے غلطی ہو گئی تو اہل حدیث تو مان لیتا ہے کہ ہمارے عالم سے غلطی ہوئی ہے، آپ کو تو وہ بھی نہیں پتا ہوتا کیونکہ آپ تو چھاپ رہے ہوتے ہو پورا اسی طریقے سے. تو یہ اتنی ساری چیزیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں نا جو میں لے کر آؤں گا. اور پھر وہ اس میں آپ نے جو صلاۃ اللیل کے لفظ میں جو آپ نے تراویح کے مسئلے میں لوگوں کو الجھایا ہے، تو لوگ تو الجھ گئے اس میں، ہم تھوڑی الجھے ہیں بھائی، ہم نہیں الجھے اس میں. آپ نے کہا کہ صلاۃ اللیل ہی ہیں ساری کی ساری نمازیں، وہ ابھی میں نہیں زیادہ گہرائی میں جانا چاہتا. تو اس میں آپ نے کیا گڑبڑ کی ہے. پھر آپ نے سنت مؤکدہ والی جو حدیث پیش کی کہ صحابی نے کہا میں بس یہ کروں گا، اس کے علاوہ اور کوئی عبادت نہیں کروں گا. تو نبی نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے. تو اس پہ آپ نے کہا اس سے پتہ چلتا ہے سنت مؤکدہ نہیں ہے، یہ مولویوں نے بنائی ہوئی ہے کہ سنت مؤکدہ بس نوافل ہیں، پڑھ لو اچھی بات ہے، نہیں پڑھو. تو میں بتاؤں گا سنت مؤکدہ کیسے، آپ ہی کے کلپ سے ثابت کروں گا. آپ نے کہا یوٹیوب کی ارننگ حرام ہے، کہا نا، میرے خلاف کلپ بنایا کہ مولوی لوگ یوٹیوب سے پیسہ کماتے ہیں، یوٹیوب سے پیسہ کماتے ہیں کیونکہ اشتہار بیہودہ چلتے ہیں. ابھی آپ کا کلپ آیا ہے، آپ سے کسی نے سوال پوچھا کہ یہ جو ولاگرز ویڈیوز بناتے ہیں ان کی ارننگ کے بارے میں پوچھا گیا. تو انہوں نے کہا جو بیہودہ ویڈیو بناتے ہیں ان کی ارننگ حرام ہے. یہ جواب آپ پہ سوٹ نہیں کرتا تھا، آپ پہ چاہیے تھا ہودہ بنائے یا بیہودہ بنائے، یہ جواب دینا چاہیے تھا. وہاں ولاگر کا مسئلہ آیا تو آپ نے ڈنڈی مار دی کہ جو بیہودہ ویڈیوز بناتے ہیں ان کی ارننگ حرام ہے. اس کا مطلب ہودہ جو بناتے ہیں، بیہودہ کا الٹ ہودہ ہی ہوگا نا، ان کی حلال ہے. بھائی آپ تو اس کی بھی حلال نہیں کہتے، تو یہ جواب تو آپ کے لیے بنتا ہی نہیں ہے. مجھ سے کوئی پوچھے یہودی جنت میں جائیں گے یا عیسائی، میں کہوں گا دونوں جنت میں جائیں گے. بھائی مجھے اس سے کیا فرق ہے کہ ہاں ایک جو ہے نا، ایک جو ہے وہ زیادہ درجے کا کافر ہے، ایک اس سے کم درجے کا، لیکن ہیں تو دونوں کیا، ہماری نظر میں تو دونوں غیر مسلم ہیں اگر ان تک اسلام کی دعوت پہنچی اور وہ نہیں قبول کرتے. تو جب آپ سے سوال پوچھا گیا تھا کہ ولاگرز کی آمدن جو ولاگنگ کر رہے ہیں یہ آمدن حلال ہے یا حرام ہے، تو پھر یہ جواب نہیں بنتا تھا کہ جو اس میں فحش ویڈیوز بنا رہے ہیں ان کی حرام ہے. دوسرا انہوں نے پی گئے، اس کا مفہوم تو یہی نکلتا ہے کہ جو فحش نہیں بنا رہے اس کی کیا ہے، حلال ہے. تو کہنا یہ چاہیے تھا بھائی فحش بناؤ یا غیر فحش بناؤ، دونوں کی کیا ہے، حرام ہے. لیکن وہاں چونکہ مولوی نہیں ہے اس کو آپ کسی نہ کسی درجے میں فیور دے رہے ہو، اور جہاں مولانا کی بات آئے گی وہاں آپ یہ فرق نہیں کرتے. جب اچھا اپنے بارے میں کہا کہ میں نے ویڈیو جو ایڈ ہیں وہ روکے ہوئے ہیں، ویڈیو مونیٹائزیشن روکی ہوئی ہے. آپ نے جس بیس پہ یوٹیوب کی ارننگ کو حرام کہا ہے نا، اس میں ویڈیو ہو یا پکچر بھی آ رہی ہو نا ایک عورت کی، تو وہ کون سا جائز ہے. کوئی شیمپو کا اشتہار بھی جو ویڈیو نہ ہو، کسی خاتون کی تصویر بھی آ گئی تو وہ بھی تو حرام ہو گیا نا. کیا خیال ہے بھائی، تو وہ کون سا جائز ہو گیا. آپ یہ کہو کہ وہ کم حرام ہے یہ بڑا حرام ہے، لیکن حرام تو دونوں ہو گئے. وہاں آپ نے پی گئے اس کو، تو بہت ساری چیزیں ہیں. اس لیے میں نہیں چاہ رہا کہ انجینئر صاحب سے میں الجھوں، اگر میں الجھ گیا تو پھر ان تمام باتوں کے آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ، سیاسی مسائل میں بھی، آگے سیاست میں بھی بہت کچھ، میں تو سیاسی چیزوں میں بولتا نہیں ہوں. ابھی کتنے الیکشن چل رہے ہیں، اکھاڑ پچھاڑ، میں نے تو چھوڑ دیا بولنا، کیونکہ بھائی ہمارا موضوع یہ ہے نہیں. کبھی کوئی بہت مسئلہ ہو گیا تو 2-4 لفظ بول دیتا ہوں، ورنہ نہیں. لیکن بعض لوگ ہر چیز میں گھس رہے ہیں، ہر چیز میں گھس رہے ہیں. تو ایسے اس میں خواتین مردوں کی نماز والا مسئلہ تھا، میں نے کہا کوئی حدیث لے کر آؤ جس میں ہو کہ عورتیں آہستہ لبیک کہیں گی. اس کا بھی کیا کر دیا، حدیث پیش نہیں کی ہے. آپ نے صحابی کا اثر پیش کیا ہے، حالانکہ حدیث سے کیا مراد ہوتی ہے، جب الاطلاق. ہم تو صحابی کے اثر کو بھی حدیث ہی مانتے ہیں.
تو اگر اسلاف کے اثر کو حدیث ماننا ہے تو ہمارے پاس بھی موجود ہے. اور پھر آپ نے جو حدیث پیش کی وہ بھی ضعیف ہے. تو میں کلپ چلا سکتا ہوں. آپ نے جب آپ کا مسئلہ آتا ہے کہ عورتیں آہستہ لبیک کہیں گی, صفا مروہ پہ دوڑیں گی نہیں بلکہ چلیں گی, وہاں کوئی بھی حدیث نہیں ہے, آپ اجماع امت کو حجت مان رہے ہو. لیکن جب خواتین مردوں کی نماز میں فرق والا مسئلہ آتا ہے تو وہاں بھی اجماع امت ہے, وہاں آپ حدیث کا مطالبہ کر رہے ہو. یہ ناانصافی ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی انجینئر صاحب جواب نہ دیں آپ, کیونکہ آپ ہو سکتا ہے جواب دے دیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جی ہم چلتے ہیں تو تم بھی چلو. حضرت عائشہ نے جو فرمایا وہ سند ٹھیک نہیں ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو, اور وہ بھی حدیث مرفوع تھوڑی ہے. وہ فرمایا ہی کو اگر دیکھنا ہے پھر تو فرمانے والے بہت سارے دنیا میں گزرے ہیں, نبی سے تو دکھاؤ نا. تو ایسے بہت سارے مسائل ہیں بھائی. بہت کوے والا جو کلپ پہ انہوں نے جو ریئیکٹ کیا تھا اس میں بھی گڑبڑ کی ہے. کوے والے کلپ پہ میں اس کوے کو جائز نہیں سمجھتا, علی طلاق اس کوے کو, اس میں ڈیٹیل ہے. پھر میں نے وہ ریئیکشن ریکارڈ کروایا, وہ جو میں نے جواب ریکارڈ وہ چلا نہیں, تو میں نے کہا نہیں چلے نہ جائے. لیکن اب ہوگا تو اب میں ایسے نہیں, وہ طریقہ اختیار کروں گا جس میں آپ کا اور پھر اپنا چلاؤں. تو میں ابھی تک میں نے کیا یہ کام, ویسے جواب دیا, لیکن ایسا نہیں کیا کہ انجینئر صاحب کا کلپ چلایا پھر اس کا جواب, کلپ چلایا پھر اس کا جواب. تو یہ خاندانی اصل طریقہ ہوتا ہے. تو یہ ہم نہیں کر رہے, اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو اس بحث میں الجھانا نہیں چاہتے ہیں. تو اس لیے آپ نے جو دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا نا, تو اس کو ویسے ہی رہنے دیں تو زیادہ بہتر ہے. کائنڈلی آپ کریں جو کچھ کر رہے ہیں, جو آپ کے ماننے والے لوگ ہیں مانتے رہیں گے. میرا نام آپ کائنڈلی استعمال نہ کریں. اگر میں نے کیا ہے, ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ انہوں نے کیا ہے, تو وہ پہلے آپ نے کیا ہے پھر میں نے کیا ہے.